हुकूमत का रवैया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हमसे यकसर तब्दील हो गया है। आज हमें वो अहमियत नहीं मिल रही जो पहले दी जा रही थी, और हमसे जो पीपल्स पार्टी ने मुआहिदा किया था उस पर आसिफ अली जरदारी अमल पैरा नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया था उससे हमें मुनहरिफ होती हुई दिखाई दे रही है, और उनके लफ्ज है, मैं कोट कर रहा हूं, अभी हम नरम जबान में बात कर रहे हैं, और अगर इस मुआहिदे को ऑनर न किया गया तो हम बहादुराबाद को ताले लगाएंगे और हम भी सड़कों पर होंगे। ये कह रही है MQM पाकिस्तान, जो दूसरी हलीफ जमात है। उन्होंने कहा कि हम MQM पाकिस्तान और ये दोनों हुकूमती जमातें हैं, जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने तो चाहे PTI है, GDA है, जमात इस्लामी है, उन्होंने तो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है यकसर, और इलेक्शन कमीशन पर वो आज नुक्ताचीनी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कराची का एक बाई इलेक्शन भी आप पुरअमन तरीके से नहीं करवा सके, और TLP भी एहतजाज में है, और वो कह रही है कि हमारी जीती हुई सीट जो है वो MQM की नजर कर दी गई। TLP एहतजाज कर रही है, MQM एहतजाज कर रही है, और वाज़ेह कह रही है कि हम अब आखिरी नशिस्त करने जा रहे हैं हुकूमत से, और अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए और इसी किस्म का इलेक्शन जो 14 अज़ला में हुआ है, थरपारकर में जिस तरह हुआ है, उमरकोट में जिस तरह हुआ है, दीगर अज़ला में जिस तरह हुआ है, अगर इस किस्म का इलेक्शन करवाया गया कराची का और हैदराबाद का, तो हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और ये इलेक्शन की जो फिजा है, एनवायरनमेंट है, वो दुरुस्त नहीं है, और हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। ये दोनों हुकूमती जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत के इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का, हम तो कर रहे थे, इमरान खान तो कर रहे थे, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन की हुस्न कारकर्दगी इसी तरह वो कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है, और मेरे पास शवाहिद है घोटकी के, सांगड़ के, जहां तहरीक इंसाफ की टिकट पर जो लोग लड़ना चाह रहे थे उनको बजरिया पुलिस उठवाया गया, यरगमाल बनाया गया, हस्ब बेजा में रखा गया, और फिर कहा गया कि आप PTI का टिकट वापस करें और पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े। यानी कि इन्होंने बहुत सी अपनी बिला मुकाबला सीटें इस अंदाज में हासिल की जो सरीहन धांधली है और चोर बाजारी है, जिसका उन्होंने मुजाहरा किया। फायरिंग हुई, मुतअद्दिद जगहों पर लोग जख्मी हुए और 2 हलाकतें भी हुई। अब ये दूसरा हलीफ। अब मैं आ जाता हूं तीसरे हलीफ पर। असलम बोतानी इंडिपेंडेंट MNA है बलूचिस्तान के। कल असेंबली में उनने जो तकरीर की है, मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, रिकॉर्ड की है, आप उठा के सुनिए। उन्होंने कहा हम तो इमरान खान से और PTI से बड़े मुतमईन थे, हमें तो आसिफ अली जरदारी की दोस्ती और उसने हमें वरगलाया और हमने अपनी सफ़ें तब्दील की, और आज हम रिग्रेट कर रहे हैं, हम पशेमान हैं, परेशान हैं कि मेरे साथ, मेरे इलाके के साथ, मेरे हलके के साथ जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ज्यादती की गई वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये वो कह रहे हैं MNA जो इंडिपेंडेंट है, और मत भूलिए मीडिया के दोस्त, सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत है, सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत है शहबाज शरीफ की। 2-4 वोट ऊपर नीचे होते हैं, तो जैसे हमजा तो खैर उसका तो पोल खुल गया, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं रह सकेंगे। उसके बाद आ जाइए खालिद मक्सी, जो पार्लिमानी लीडर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो तीसरा हलीफ है आज शहबाज शरीफ की हुकूमत का। और कल उन्होंने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा है जो हमसे रवैया अपनाया गया है बलूचिस्तान में, हम भी अब मजबूर हो रहे हैं कि हम अपने फैसले पर और शहबाज शरीफ की हुकूमत का मजीद साथ देने पर
नज़र सानी करने पर हम अब गौर व फिक्र कर रहे हैं। सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल को खाना भी दिया, मिन्नतें माफ़ियाँ भी की, लेकिन अभी तक वो अपनी बात पर कायम है और हुकूमत से नालां दिखाई दे रहे हैं। अवाम तो नालां है, अवाम का तो इन्होंने कर दिया है सत्यानाश, कचूबर निकाल दिया है इस महंगाई ने और इस बजट के इक़दामात ने। अवाम अगली जगह नाराज़, और जो खवास हैं, जो जिन्होंने वफादारियां तब्दील करके इनका साथ दिया था, आज वो भी इस अरेंजमेंट पर मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद चलिए, अली वजीर MNA और मोहसिन दावड़ MNA वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर हम देते हैं और MNA को नहीं बुलाया जाता। और वो कहते हैं भाई कैसे बनाएं, जिसके लिए आप कहते हैं उसके लिए मुख्तलिफ हलके कहते हैं ये तो बाहर से एजेंसियों से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये फॉरेन एजेंसी से फंडिंग लेते हैं और ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो अब गद्दारों के, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, गद्दारों के प्रोडक्शन ऑर्डर हम कैसे करें? अब ये भी एक नुक्ता है। और 2 MNAs ये हैं जिनका ताल्लुक अर्स्टवाइल फाटा से है। ये है सूरत हाल इस वक्त जो है कौमी असम्बली की। फिर मैं आना चाहता हूँ कराची की सूरत हाल। कराची मुल्क का मईशत का दिल है। जब कराची का पहिया चलता है तो समझे पाकिस्तान की मईशत चलती है। जब कराची का पहिया रुक जाए तो समझ ले पाकिस्तान की मईशत रुक जाती है। कराची की हालत यह है कि कल रात से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहे हैं लोड शेडिंग के खिलाफ, टायर जला रहे हैं और लोग, बच्चे, खवातीन, बूढ़े सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। किसी ने कॉल नहीं दी, PTI ने नहीं कहा, आज खुद लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो, अभी बिल तो आने हैं, बिल के बाद क्या रिएक्शन होता है जुलाई में वो बात की बात है। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची जैसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर में एहतजाज शुरू हो गए हैं। उन हालात को देखते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान ने 2 तारीख को जो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों से, वो उन लोगों के साथ इजहार यकजहती है। कराची के लोगों के साथ मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, हर पिंडी, हर क्वेटा, पेशावर, सब उन लोगों के साथ, और देहात में जो 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए इजहार यकजहती और हमदर्दी है कि 2 तारीख को पुरअमन तौर पर तहरीक इंसाफ यकजहती करेगी मजलूम आवाम के साथ और इस जाबिर और इस जालिमाना बजट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। अब खुर्रम दस्तगीर साहब ने टेलीविज़न पर आकर बड़ा दिलासे दिए कि जनाब हम लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज खुर्रम दस्तगीर साहब, कौम पूछ रही है, लोड शेडिंग तो बढ़ गई है। और कल शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने नई खुशखबरी दे दी है कौम को। उन्होंने कहा है कि अगला महीना जो आएगा जुलाई का, जुलाई के महीने में लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। क्यों? कि LNG जो हमने बाहर से लेनी थी वो अब हमें दस्तयाब नहीं है, और जब LNG नहीं आएगी तो फिर हमारी जो पैदावार है बिजली की वो कम हो जाएगी, और जब पैदावार कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो लोड शेडिंग अगले महीने जुलाई के महीने में मज़ीद बढ़ेगी। ये भी खुशखबरी दे दी। और आखिरी बात, यहाँ आज मुझे दावत दी है मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने, उनकी यूनियन की, उनकी अंजुमन ने, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। लेकिन आज वो एहतजाज क्या कर रहे हैं? ये मुल्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान की जितनी बसें हैं, ट्रक हैं, जो पूरी मईशत को चलाते हैं, सवारियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते हैं, गुड्स को कराची से लेके ऊपर तक लेके जाते हैं, पेशावर तक सप्लाई देते हैं, और अगर इनका सप्लाई चेन टूट जाता है तो मईशत रुक जाती है। आज वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जब आई है, जो पहले बड़ा एहतजाज करते थे, जब 5 रुपए तहरीक इंसाफ के ज़माने में पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो वो एहतजाज कर रहे थे
اور ہائے ہائے کر رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں 84 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھا دی ہے پچھلے 3 ہفتوں میں، یعنی کہ 56% پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے جب سے نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت سامنے آئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 118 روپے لیٹر بڑھ گئی ہے، یعنی کہ 81% ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے جب سے پیپلز پارٹی اور نون کی یہ خوشخبری قوم کو ملی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں یہ ٹرانسپورٹرز کیا اپنی ٹرانسپورٹ ان کرایوں کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، ان کے لیے اکنامکلی وائبل نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بسیں کھڑی کر دیں گے، ہم ویگنیں کھڑی کر دیں گے، کیونکہ ہمیں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر چلائیں اور تنخواہیں دیں اور پیٹرول ڈیزل کا بل چکائیں تو ہم گھر کچھ بچا کے نہیں آتے، بلکہ پلے سے کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو ٹرانسپورٹرز پورے پاکستان میں بھی سراپا احتجاج ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے بعد ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں، یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی 10% ریگولیٹری ڈیوٹی 1 جولائی سے نافذ ہونی ہے، یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جولائی کے مہینے میں قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ اس قیمت پر چلا رہے ہیں، اور مزید جب قیمت بڑھے گی تو اس کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح 10% سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہر صنعت پر، کہتے ہیں یہ عمرہ پر لگایا ہے، جی نہیں، آپ پر، عوام پر لگایا ہے، کیونکہ جو فیکٹری میں مال پیدا ہوتا ہے وہ عوام کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اپنے جیب سے کوئی نہیں دیتا۔ کپڑا مہنگا ہوگا تو فی میٹر اس کا لوگوں سے وصولی مہنگی ہو جائے گی، تو سیمنٹ مہنگی ہوگی، گھی مہنگا ہوگا، سریا مہنگا ہوگا، اینٹ مہنگی ہوگی، تو صارف دے گا، صنعت کار اپنی جیب سے نہیں دے گا۔ مہنگائی نہیں، تباہی کا پروگرام یہ حکومت لے کر آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیار ہو جائیے قوم، جولائی کے مہینے میں گیس کا بل ذرا غور سے پڑھیے، اور پچھلے مہینے کا بل جب آپ بل چکانے جائیں ساتھ لے کے جائیں، اور آپ کو پتہ چلے گا 45% گیس کی قیمت کا اضافہ جب آئے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو گیس کے بل کیا ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سے یہ نون کی اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ تحفہ سازش اور مداخلت کے ذریعے قوم پر مسلط کیا گیا ہے، روپیہ 23 روپے مزید گر گیا ہے ڈالر کی نسبت، اور ڈالر میں 13% اضافہ ہوا ہے، 13% روپیہ گر گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی جیب میں 100 روپے بچے ہوئے تھے، یا آپ نے بینک میں 100 روپیہ رکھا ہوا تھا کہ بوقت ضرورت کام آئے گا، تو وہ 100 روپیہ اب رہ گیا ہے 87 روپے، یعنی کہ گھر بیٹھے بیٹھے 13 روپے آپ کی جیب سے کٹ گئے ہیں۔ یہ ایک اور تحفہ ہے اس حکومت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے 5356 پوائنٹ وہ گر گئی ہے، اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے سرمایہ کاروں کو، سرمایہ داروں کو جو وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 15% بجٹ میں آپ کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15% تنخواہ تو بڑھائی ہے، لیکن 80 ارب کے نئے ٹیکسز صرف تنخواہ دار طبقے پر نئے لگے ہیں، اور جب 80 ارب کے ٹیکسز کا آپ حساب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا روپے کی قدر گری ہے، اور 80 ارب کے ٹیکس جو لگے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہے کیفیت جو آج اس ملک کی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بڑا کوئی حوصلے والا ہوگا،
اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی طور پر ناپختہ ہوگا جو شیر کے نشان پر ٹھپا لگائے گا. وہ شیر کے نشان پہ ٹھپا نہیں, وہ اپنے بچوں کے مستقبل پر کانٹا لگا رہا ہوگا جو اب ان حالات میں نون لیگ کا ساتھ دے گا. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے, معیشت گر رہی ہے, ہم ڈیفالٹ کی طرف اللہ نہ کرے جا رہے ہیں. اور میں عرض کر دوں, آپ کا بہترین دوست چین ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس بلاتا ہے اور پہلی مرتبہ پاکستان کو دعوت نہیں دی جاتی. یہ قابل غور بات ہے. چین جو ہر آڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا, وہ آپ کو دعوت تک نہیں دیتا. یہ ہے ہماری جیسے کہتے ہیں نا خارجہ پالیسی کی ایک جھلک, جس میں غلامی در غلامی در غلامی, ہاں غلام ابن غلام جو آ کے بیٹھے ہیں, یہ ان کا آئینہ دار ہے ان کی پالیسیز کا. تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا, اور اب کوئی سوالات ہیں تو حاضر ہوں. دیکھیے, ہم نے تو ریوائیو کر دی تھی نیازی صاحب. ہم جب آئے تھے تو $20 ارب کا گیپ تھا. ہم نے دوستوں سے مدد لی, ہم نے پروگرام میں اصلاحات کی, ہم نے ٹیکسیشن بڑھائی, ہم نے ایکسپورٹس بڑھائیں, ہم نے ریمیٹنسز بڑھائیں, ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو جلا دی, ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کیا, ہم نے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو ڈبل ڈیجٹ گروتھ دی, ہم نے زراعت جو جمود طاری تھا اس کو بڑھایا, ہم نے روزگار پیدا شروع کر دیا. اور آپ کی اکانومی پچھلے سال 5.7% اور اس سال 6% گرو کر رہی تھی. یہی تو ماجرا ہے جو آج عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوا جب ٹھیک چل رہا تھا, تو پھر یہ مداخلت کیوں کی گئی, کس کے ایجنڈے پہ کام کیا گیا, اور تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو رد کیا گیا. اور یہ 2 سال کووڈ کے بھی تھے جہاں دنیا سکڑ رہی تھی, ہم گرو کر رہے تھے. تو ہمارا پلان جو ہے وہ اب عملی طور پر آگے بڑھ رہا تھا. اور انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ انہوں نے وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب کو بھیجا, اور انہوں نے اس پیغام سے بھیجا کہ اگر ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے معیشت کو مزید نقصان ہوگا. اس وقت نیازی صاحب ملک میں سیاسی بے یقینی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کولیشن میں کریکس واضح ہو چکے ہیں اور پنجاب میں اکثریت کھو چکے ہیں. عمران خان انشاءاللہ ان کا پلان ہے مظفر گڑھ بھی جانے کا, ان کا پلان ہے لودھرا بھی جانے کا, ان کا پلان ہے ڈیرہ غازی خان بھی جانے کا, اور انشاءاللہ ان کا پلان ملتان آنے کا بھی ہے PP 217 میں انتخابی کیمپین کے لیے. ملتان کا میں عرض کر سکتا ہوں جو میرے علم میں ہے, وہ انشاءاللہ ملتان تشریف لائیں گے بروز جمعرات بتاریخ 14 جولائی بوقت بعد نماز مغرب. وہ انشاءاللہ قاسم پور کا جو سبزہ زار ہے, گراؤنڈ ہے ٹیکنالوجی کالج کا, جس کو عام طور پہ شام لاٹ گراؤنڈ کہتے ہیں, وہاں انشاءاللہ 14 تاریخ کو وہ PP 217 کے لوگوں سے مخاطب ہوں گے. ہمارا ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوا. میں کہتا ہوں پہلے شہباز شریف رابطے مکمل کر لینا تاکہ وہ حسرت تو پوری ہو جائے نا. وہ جس آس پہ وہ گئے تھے, ہم چاہتے ہیں وہ پیاس بجھ جائے. دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک اللیجٹمیٹ حکومت آئی اور ہم اس حکومت کو لیجٹمیسی نہیں دینا چاہتے. ٹھیک, تبھی میں اور تبھی زین قریشی مستفی ہوئے نا. اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نئے الیکشن کی تاریخ دے دیں, نئے الیکشن کا آئیڈیا دے دیں,
ہم اسمبلی میں لوٹنے کے لیے اور وہ اصلاحات جو الیکشن کو شفاف بنا سکتی ہیں اس کے لیے آپ کے لیے تعاون اور قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تعاون کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو ایک طرف رکھ کے عوام سے رجوع کریں اور نیا مینڈیٹ حاصل کریں۔ بھائی جان، سندھ کے انتخابات کو آپ میری بات تو چلے چھوڑیے، آپ کو شاید پسند آئے نہ آئے، جو حکومتی حلیف ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیوں کر دی ہے؟ سندھ کے انتخابات کو ایم کیو ایم کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے؟ سندھ کے انتخابات کو جے یو آئی فضل الرحمان کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے؟ یہ تو حکومتی لوگ ہیں نا۔ سندھ کے انتخابات کو جی ڈی اے کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے؟ سندھ کے اتحاد کو لاڑکانہ اتحاد کیوں ریجیکٹ کر رہا ہے؟ اور سندھ کے اتحاد کو ان کے اپنے پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ لاڑکانہ والے بھی اور منظور وسان جیسے لوگ بھی کیوں ان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سندھ کے انتخابات جو ہیں وہ بالکل شفاف نہیں تھے، اور میں آج کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا۔ الیکشن کمیشن اگر یہ 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات شفاف نہیں کروا سکتے، کراچی کی ایک ضمنی سیٹ پر شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے، ان کے ناک تلے مشینری استعمال ہو رہی ہے، جہاں پنجاب میں بھی ہو رہی ہے اور وہاں سندھ میں بھی ہو رہی ہے۔ الیکشن شیڈیول کہتے ہیں جی ہم نے کوئی کام نہیں ہو رہا، ہمیں شکایت دیں۔ میں آج کہہ رہا ہوں آر او ملتان پی پی 217 کو میں ایک ایک کلپ جس میں نئے پائپ پھینکے گئے ہیں، ٹف ٹائلز ڈالی گئی ہیں، ریکارڈڈ پیغامات ہیں ذہن کے مد مقابل کے، میں الیکشن کمشنر پنجاب جناب بھروانہ کو بھیج چکا ہوں۔ اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو چیف الیکشن کمشنر یا آر او صاحب ان سے منگوا لیں، جو میں نے ان کو واٹس ایپ کیے ہیں ان کے ریکارڈ کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ جال سازی کے باوجود الیکشن کمیشن کے نااہل کردہ بندے کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ کیوں؟ باوجود ہاں کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ بہرنو وہ ہم نے بھیج دیا ہے، ہم اپنے ضمیر کے مطابق نشاندہی کر رہے ہیں، اور اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ساکھ ان کی متاثر ہوگی اور آنے والے انتخابات پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ہاں نیازی صاحب، اس کے لیے دیکھیے ہمارا پی پی 51 ہمارے دفتر پہ حملہ ہوتا ہے، نون والے کرتے ہیں، یو سی 51 پی پی 217 میں حملہ کرتے ہیں، ہم نشاندہی کرتے ہیں، خیر ہم شکر گزار ہیں پولیس والے آ جاتے ہیں بر وقت اور بچ بچاؤ ہو جاتا ہے۔ آج سے 2 راتیں پہلے مجاہد ٹاؤن میں ہماری خواتین اپنی کنویسٹنگ کر رہی ہیں اور مسلم لیگ کے غنڈے عورتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کے ویڈیو کلپس آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ میڈیا اس کو چلائے نہ چلائے، کیونکہ میڈیا پر بھی بہت سے چینلز پر بہت سا دباؤ ہے اور ہمیں معلوم ہے ان کی مجبوریوں کا، ہمیں احساس ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو انفارم کرنا، یا ان کی چوائس ہے کہ وہ اس کو دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ کی آنکھ مجھ سے زیادہ تیز ہوتی ہے، آپ بتائیں نا۔ اچھا کب سے ہاں اچھا، بڑے معصوم ہیں آپ۔ آگے جی، آپ بیٹا میڈیا سے ہیں؟ ہاں کس کیا جی فرمائیں جی۔ اس سے زیادہ آج کا کھل کر سامنے کوئی آیا ہے؟ جو اس وقت جو وزارت خارجہ میں ان کی تو کانپیں ٹانگتی ہیں،
उनके तो कांपे टांगती हैं। इससे ज्यादा खुलकर आज कोई नहीं आया। ये तो आका समझते हैं और आका के गुलाम हैं। ये तो चूंटियां हैं जो जमीन पे रेंगती हैं, और तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं, 75 साल रेंगा है, अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शाहीन की परवाज करेगी ये कौम। सिराजुल हक मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बिलाखिर वो एहतजाज पे निकले हैं और ट्रेन मार्च किया है और इस हुकूमत की पॉलिसीज़ को उन्होंने मुस्तरद किया है, और वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू।